کہ ایک مرتبہ کفار نے حضور علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس قرآن کی جگہ کوئی اور جو ہے وہ لے آئیں، اس قرآن کو ہم نہیں مانتے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات بینات تو یہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات کے منکر ہیں، جو آخرت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یا تو اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لائیں یا اس کے اندر کوئی تبدیلی کر لیں۔ یہ جو باتیں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے مفاد کے خلاف ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے، ان کو نکال دیں تو باقی ہم قرآن مان لیں گے۔ ان میں سے سب سے جو بڑی بات تھی، سب سے جو اہم بات تھی، وہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار تھا۔ اور یہ بات ان مکی صورتوں میں بار بار آئے گی، اس صورت میں بھی آئے گی، اگلی صورتوں میں بھی آئے گی، کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا تمہارا خالق کون ہے، کہتے تھے اللہ۔ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، کہتے تھے اللہ۔ رزق کون دیتا ہے، کہتے تھے اللہ۔ ہاں جی، مالک کون ہے، تو کہتے تھے اللہ۔ لیکن اللہ کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ماننا، یعنی پھر رب ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ رب ہے اور ہم عبد ہیں۔ رب عربی زبان میں رب کا ترجمہ جو ہے نا، مفہوم جو ہے وہ اردو میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آقا، اور عبد کا مطلب غلام۔ تو اللہ کو وہ خالق تو مانتے تھے کہ اس نے سارا کچھ پیدا کیا ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہتے تھے، مالک بھی ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، لیکن رب نہیں مانتے تھے۔ یعنی رب ماننے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ کو رب مانا تو پھر دنیا کی زندگی میں نا ہماری کوئی مرضی نہیں ہوگی۔ رب ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، ہم نے زندگی اسی کے مطابق، اسی کے حکم کے مطابق اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی ہے، اپنی مرضی کوئی نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں، اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، پھر اس کی مرضی چلے گی، یہ ہوتا ہے رب ماننا۔ تو وہ اللہ کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور آج کی دنیا میں بھی جو جدید تہذیب ہے، جو اس وقت دنیا میں غلبہ ہے سیکولرزم اور لبرلزم کا، اس کی بنیادی پہلا پتھر اور بنیاد اس کی یہی ہے کہ اللہ کی جو ہے وہ ربوبیت کا انکار، اللہ کی ربوبیت کا انکار، یہی بنیاد ہے سیکولرزم اور لبرلزم کی، کہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہمارا مال جو ہے وہ ہمارا ہے، اس کو ہم جس طرح کمائیں، جس طرح مرضی خرچ کریں، ہمارا جسم ہمارا ہے، ہم اس کو جس طرح جو مرضی کریں، یعنی اپنی مرضی۔ یہی بنیاد ہے آج سیکولرزم اور لبرلزم کی، اور اس وقت بھی اس چیز کی جڑیں جو ہے وہ پیچھے وہاں سے ملتی ہیں جا کر۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ غیر اللہ کی بندگی اور سفارش کے بارے میں فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ، کہ یہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی کہ جو انہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے۔ یعنی انہوں نے بندگی کے لیے اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کے سامنے جا کر ان کی بندگی کرتے ہیں، ان کو نظر و نیاز نذرانے ان کو جا کر دیتے ہیں کہ جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے۔ یعنی انہوں نے انبیاء کے بت بنائے ہوئے تھے، نیک ہستیوں کے، نیک بزرگوں کے بت بنائے ہوئے تھے، اور وہاں پر جا کر یہ ان کی بندگی کرتے تھے، ان کے آگے منتیں مانگتے تھے، اپنے دعائیں مانگتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم ان سے کیوں مانگتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تو بے جان ہیں، تو کہا کرتے تھے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتے، لیکن یہ ہم نے ان کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی اصل میں تو وہ کسی جس کا بت بنایا ہوا ہے نا، اس کی خوشنودی کے لیے۔ مثال کے طور پر انہوں نے انبیاء کے بت بنائے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس طرح۔ تو مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ اس کے سامنے ہم جو کچھ کرتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں یا جو پکار کرتے ہیں، تو اس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ ہماری اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، یہ مقصد ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندگی کرتے ہیں ان کی کہ جو ان کو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے سامنے۔ شفاعنا عند اللہ، یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے سامنے۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم ایسی بات کرتے ہو جس بات کا اللہ کو بھی نہیں پتہ؟ کیا تم اللہ کو سکھانا چاہتے ہو؟ اللہ نے کس کو یہ اختیار دیا کہ وہ اللہ کے سامنے جا کر سفارش کرے؟ یہ تو اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ بات بار بار آ رہی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا تیسرے رکوع میں ایک انسانی اسی بات کا جو پچھلے رکوع میں پھر وہ بات آئی تھی، یہاں پر دوبارہ ایک اور انداز سے آ رہی ہے کہ انسان کی ایک عجیب عادت ہے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، کہ جب انسان کو ہم کسی تکلیف کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں،
اسے اس کی تکلیف دور کر کے اس کو سکون عطا کرتے ہیں، اس کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ پھر مکر کرتا ہے ہماری آیات میں، یعنی پھر وہ ہمیں بلا دیتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا انه محیط بہم دعوا اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، اس کی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ جس وقت تم سمندر میں سفر کرتے ہو، اس وقت سمندر کا سفر خطرناک سفر ہوتا تھا، اور اس وقت جو کشتیاں یا جہاز وہ بھی انجن والے نہیں ہوتے تھے، ہوا والے ہوتے تھے کہ ہوا کے رخ پر وہ چلتے تھے، ہوا ان کو دھکیلتی تھی تو اس پر چلتے تھے۔ بعض اوقات ہوا الٹی چلنا شروع ہو گئی تو جہاز بھی الٹا چلنا شروع ہو گیا، طوفان آ گیا تو تباہ ہو گیا، تو بڑا خطرناک سفر ہوتا تھا۔ آج کل تو جدید دور ہے، انجن آ گیا، مطلب کافی سہولت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس وقت تم اس طرح سفر کر رہے ہوتے ہو تو جاءت ریح عاصف، ایک ناموافق ہوا آتی ہے، طوفانی ہوا آتی ہے، تو پھر کیا ہوتی ہے، اس کی ہوا کے ساتھ پھر موجیں اٹھتی ہیں سمندر کی۔ تو اس وقت فرمایا کہ تمہیں اس بات کا جب یقین ہو جاتا ہے نا کہ اب ہم مرنے والے ہیں، اب ہماری بچت کی کوئی راستہ نہیں ہے، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت خالص تم اللہ کو پکارتے ہو۔ اس وقت تمہارے یہ بت کہاں چلے جاتے ہیں، جن کو تم نظر و نیاز، جن کے آگے جا کے تم جھکتے ہو، جن کے بارے میں تم کہتے ہو یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، وہ پھر وہاں پر کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس وقت پھر پکارو نا ان کو، اس وقت تو دعوا اللہ مخلصین، خالص تم اللہ کو پکارتے ہو۔ تو فرمایا پھر تم ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من آج مجھے اگر اس سے نجات مل جائے نا تو میں بڑا شکر گزار بننے ہوگا۔ یہ تو مثال ایک اللہ نے دی ہے، تو ہم میں سے ہر بندہ سوچے کہ آج ہمارے ساتھ بھی اس طرح کی زندگی میں کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کسی کا کوئی ایسا کوئی لین دین میں کوئی ایسا پھنس جاتا ہے، پھر آدمی دل میں سوچتا ہے نا بس یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے نا، بس اس کے بعد اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں پھر بڑا اللہ کا شکر کروں گا، بس یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ کرتا ہے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے، انسان کو پھر یہ بات بھی بھول جاتی ہے کہ میں نے اللہ سے کچھ وعدہ کیا تھا، انسان بھول جاتا ہے۔ اس بات کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر۔ آگے فرمایا کہ دنیا کی بڑی اللہ تعالیٰ نے عجیب مثال دی کھیتی کے ساتھ، کہ جس طرح کھیتی ہوتی ہے، اس کو ہم بیج لگاتے ہیں، اگتی ہے، ہری ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، پھر پیلی ہو جاتی ہے اور خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ انسان کی زندگی کا مثال ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو کر ختم ہو جاتا ہے، اور ہر ایک نے اس طرح ختم ہونا ہے، اور بالآخر جس طرح ہر چیز ختم ہوتی ہے، گندم ختم ہو جاتی ہے، کپاس، سبزیاں ختم ہو جاتی ہیں، درخت بھی ایک اپنی عمر پوری کر کے ختم ہو جاتے ہیں، جانور بھی ختم ہو جاتے ہیں، ہر چیز ختم۔ اسی طرح اس پوری کائنات کی بھی ایک عمر ہے، اس سورج کی بھی ایک عمر ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ سورج بھی ختم ہو جائے گا، چاند بھی ختم ہو جائے گا، زمین و آسمان ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو ہر چیز کی ایک عمر ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔